تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا کوئی احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت حاصل کریں۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت اماں حوا سے قربت کرنا چاہی تو انہوں نے حق مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی، اے میرے رب، میں مہر میں کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا، اے آدم، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بی بی حوا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح کائنات کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نکاح میں گواہ فرشتے تھے۔ آپ ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی آپ کے دماغوں میں سوال ہوگا جس کا جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اماں حوا کو سب سے پہلے اس نام سے کس نے پکارا؟ یہ معلومات بھی آپ کے لیے دلچسپی سے حالی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر ظاہری مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے آدم علیہ السلام کا نام دیا گیا۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ 25 بار آیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اماں حوا کو دیکھا تو حوا کہہ کر پکارا۔ البتہ قرآن پاک میں اماں حوا کا نام کہیں نہیں لیا گیا، انہیں آدم کی بیوی کہہ کر پکارا گیا۔ جوڑا مکمل ہونے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ہمراہ جنت میں سکونت بخشی اور جنت کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، سوائے ایک درخت کے، یہاں تک کہ اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ یہ خاص درخت کیا تھا یہ بھی بتائیں گے۔ بہت سو کے مطابق یہ ایک انگور کی بیل تھی، کچھ نے اسے گیہوں کا درخت کہا، کچھ کے نزدیک یہ کھجور تھی اور کچھ کے مطابق انجیر۔ کائنات کے پہلے انسانی جوڑے کو آج کے انسان کی طرح کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں تھا۔ اسے جنت میں ہر جگہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے کی آزادی تھی، سوائے شجر ممنوع کے قریب بھی بھٹکنے سے۔ آدم علیہ السلام کی آمد کے سبب جنت سے نکالے گئے ابلیس کو آدم علیہ السلام پر بہت غصہ تھا، اور وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ کے حضور شرمندہ کر کے اپنی تسکین چاہتا تھا۔ یہیں آدم علیہ السلام اور اماں حوا غلطی کھا گئے، بہکاوے میں آ گئے اور خطا کر بیٹھے۔ حکم الہی بجا لانے سے انکار پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بطور اعزاز اپنے دربار میں پیش ہونے سے روک دیا، لیکن آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی آزمائش کے لیے اسے جنت میں داخلے سے نہیں روکا گیا۔ اور ایک مضبوط روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت میں جانے سے بھی روک دیا تھا، لیکن وہ کسی جانور کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں آ گیا۔ کئی لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ سانپ تھا، کہیں کچھ اور کہتے ہیں، تو کہیں کچھ اور بھی روایات میں ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے جنت کے باہر بیٹھ کر ہی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا کام جاری رکھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس وجہ سے تم لوگوں کو یہ پھل کھانے سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ،
کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بی بی اما حوا ابلیس کے وسوسوں کا پہلا شکار ہوئی اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اما حوا کے مسلسل اصرار پر آدم علیہ السلام بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا نے ابھی شجر ممنوع کا پھل پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ بے ستر ہو گئے۔ ان کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا آپ ڈھانپنے لگے۔ اسی وقت ایک آواز آئی اور ہیبت چھا گئی، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور ابلیس کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عالم غیب سے آنے والی آواز نے دونوں کو شرمسار کر دیا۔ دونوں ہی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ نظر آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ جنت سے نکالے جانے اور زمین پر بھیجے جانے کے وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ زمین پر تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہیں زمین پر ہی مرنا ہوگا اور اسی میں سے پیدا ہونا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ ٹھہرے، اس بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ہی ساتھ جنت میں ٹھہرے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی۔ ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 9ویں یا 10ویں سات میں آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنتی درختوں کا تاج سر پر تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمیں آپ نے محروم کیا اور جنت سے نکلوایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھا، تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس بحث میں غالب رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند، حضرت ام حوا کو عرب میں جدہ کے قریب اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے کچھ پتے تھے۔ انہوں نے جنت سے لائے پتوں کو زمین پر پھیلا دیا تو خوشبودار درخت کھڑے ہو گئے، سبزہ پھیل گیا۔ آج زمین پر سبزے، پھولوں اور درختوں کی جو خوشبو ہے وہ اصل میں جنت کی خوشبو ہے۔ زمین پر سب سے پہلا پیشہ زراعت کا تھا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی مدد سے کیا۔ روایت کے مطابق جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں کاشت کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاشت کیا اور وہ دانے وزن میں آج کے دانوں سے زیادہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو جدا کیا اور پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آدم علیہ السلام کی پیشمانی کا یہ عرصہ کئی سال جاری رہا۔ اس دوران بی بی حوا سے دور زمین کی وسعتوں میں تنہا حضرت آدم علیہ السلام شرمسار اور افسردہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے۔ اللہ کو بالآخر رحم آ ہی گیا۔